اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 85۔ اس کا آدھی ہم نے آیت پڑھ لی تھی کہ تم تو ایسے لوگ ہو کہ تم اپنے جانوں کو اپنے ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور ایک دوسروں کو گھروں سے نکالتے ہو اور ان کے اوپر غالب آتے ہو گناہ اور حد سے تجاوز کی وجہ سے، اور لیکن اگر تمہارے پاس کوئی قیدی آئے تو اسے فدیہ دے کے چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ یہ لوگ، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ آپس میں یہودیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جنگ نہ کرنا، یہودی ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالنے، ایک دوسرے کا خون نہ بہائیں، اور ساتھ یہ حکم بھی تھا کہ اگر کوئی کسی اور قوم کے ساتھ جنگ ہو جاتی ہے تو اس میں جو تمہارے قیدی بنے انہیں فدیہ دے کے چھڑوا لیا کرو۔ تو یہ لوگ ایسے خبیث تھے، جنگ کر لیتے تھے، ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کا خون بھی بہاتے تھے اور ایک دوسرے کے قیدی بھی بنا لیتے تھے۔ وہاں اللہ کا حکم نہیں مانتے تھے، چھوٹا حکم تھا، چھوٹی بات تھی، وہاں اللہ کا حکم مان لیتے تھے۔ اب آئیے اہم آیت، بہت اہم آیت کا حصہ۔ آفا کیا، الف زبر آ کا مطلب کیا، فا کا مطلب بس۔ افتؤمنون، کیا تم ایمان رکھتے ہو، ببعض الکتاب، کتاب کے کچھ حصے پر، وتکفرون، اور تم کفر کرتے ہو، تم انکار کرتے ہو، ببعض، بعض کتاب کا، یعنی تم آدھی کتاب، کچھ کتاب مانتے ہو، کچھ کتاب کا انکار کرتے ہو۔ فما، پس کیا ہے، جزاء، بدلہ، کیا بدلہ ہونا چاہیے، من یفعل ذالک، جو ایسا کرے، فعل یفعل، کام کرنا، تو جن میں سے جو ایسا کرتا ہے اس کا کیا بدلہ ہونا چاہیے، الا، مگر سوائے اس کے، منکم، تم میں سے، الا، سوائے اس کے، خزیون، ذلت، ذلت، پستی کی طرف، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں ذلت مار دی جائے، ویوم القیامتی، اور قیامت کے دن، یردون، لوٹایا جائے، ردا یردو، رد کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا کسی چیز کو، واپس کر دینا، یردون، پھر اس کو لوٹایا جائے، الا، کی طرف، اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف، وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ، بغافل، غافل، اما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ ایک تو یہ ان کتاب یہودیوں کے لیے تھا کہ بھی چھوٹے گناہ، مطلب چھوٹی نیکیاں کرتے رہنا اور بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا رہنا، گناہ کبیرہ میں، زنا، سود، ان طرح کی، سود تو ان کا بہت بڑا گناہ تھا، تو ان کے لیے تھا۔ لیکن اس کو ہم چونکہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے نا کہ یہ قرآن پاک میں یہ آیت آئی کیوں ہے۔ یہ آیت دراصل ہمارے معاشرے کی منافقت کے لیے آئی ہے، کہ ہم نے جو معاشرے میں منافقت پھیلائی ہوئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو نیکیاں ہیں ان پہ بحث کرتے رہیں گے، ان میں پڑے رہیں گے، ان میں الجھے رہیں گے، ان میں مناظرے ہوتے رہیں گے، کچھ بھی ہوتا رہے گا، اور بڑے گناہ چلتے رہیں گے۔ جیسے رفع دین پہ کر لیں گے، رفع دین ہے کہ نہیں، ہاتھ باندھنا کہاں پہ باندھنا ہے اس چیز میں، یا پھر آمین اونچی آواز میں کہنی ہے، یہ نہیں کہنی، یہ مسائل اہم ہیں، یہ نہیں اہم، یہ اہم ہے بھلا۔ لیکن وہ جو سود، مجھے بتاؤ کون سا ایسا فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ سود حلال ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ سود حلال ہے۔ پھر بھی ہر بندہ سود لے رہا ہے، زیادہ سے زیادہ بندے، یہ ہر فرقے کے لوگ سود لے رہے ہیں۔ پاکستان میں میجر نظام سود کا چل رہا ہے، یہ کیوں چل رہا ہے؟ اتنا بڑا گناہ معاشرے میں چل رہا ہے اور یہ لوگ بحث کر رہے ہیں اس چیز پہ۔ یہ تو تھا وہ چیز۔ ہم ذاتی زندگی میں دیکھیں تو ذاتی زندگی میں بھی ہمارا یہی حالات ہیں کہ ہم بڑے بڑے گناہ کرتے رہیں گے، چھوٹے گناہوں پہ، اب لے لو سود ہے، اس کے بعد بے حیائی، سب سے بڑا گناہ جو ہمارے معاشرے میں اس ٹائم ہمارے یونیورسٹیوں میں چل رہا ہے وہ بے حیائی ہے۔ اب بے حیائی کے بارے میں لوگ کہہ دیتے ہیں بھئی کوئی بات نہیں، وہ نماز روزہ ہو رہا ہے یہ وہ، لیکن بے حیائی چل رہی ہے، پردہ نہیں ہے، یہ کیا چیز ہے؟ مطلب چھوٹی موٹی نیکیاں، یہ صدقہ کر لیا، خیرات کر لی، فلاں کر دیا، اور جناب ادھر سے بڑے بڑے گناہ، بے حیائی، زنا لوگ عام کر رہے ہیں، اتنا کھلم کھلا زنا کرتے ہیں، اور صرف گناہ زنا کرتے نہیں ہیں، زنا کی ایک دوسرے سے ڈسکشن کرتے ہیں بیٹھ کے دوستوں میں، مطلب ہنس ہنس کے بیان کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یعنی اتنا یہ لوگ گر چکے ہیں اخلاقی حدوں سے کہ یہ کام کرتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو، بعض پر ایمان نہیں لاتے؟ اب یہ آیت ادھوری ہے، اس کا مفہوم میں نے اگلی آیت میں، اگلی ویڈیو میں ضرور بیان کروں گا، پھر ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔